السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا ہمارا کورس چل رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے عربی عبارت کا ترجمہ کرنے کے علامات اور گردانیں رکھی ہوئی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے لعل، کأن، لیت، لیکن۔ اگر یہ آئیں تو ان سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ تو یہ تمام الفاظ اسم کے شروع میں آتے ہیں۔ لعل، کأن، لیت، لیکن اسم کے شروع میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لعل۔ لعل کے دو ترجمے ہیں۔ لعل یہ لفظ اگر جملے کے شروع میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا شاید، اگر جملے کے درمیان میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ۔ جیسے یہ مثالیں ہیں تو ان مثالوں میں دیکھ لیں، آیت کے یا جملے کے شروع میں آئے تو لعل کا ترجمہ شاید، اور آیت کے درمیان میں آئے، جملے کے درمیان میں آئے تو ترجمہ ہوگا تاکہ۔ آگے ہے کأن۔ کأن یہ تشبیہ کی علامت ہے، تو تشبیہ کی علامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا گویا کہ، یا پھر ترجمہ ہوگا جیسے۔ کأن گویا کہ، زیادہ تر گویا کہ ہوتا ہے، تو کأن کا جیسے بھی ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی اس کے نون پر جزم بھی آ جاتی ہے، کبھی اس کے نون پر جزم بھی آ جاتی ہے، جیسے کأن نون پر جزم ہے، ترجمہ اس کے گویا کے یا پھر جیسے ہوگا، جیسے کہ یہ مثالیں موجود ہیں۔ آگے ہے لیتا۔ لیتا یہ لفظ عموماً اظہار افسوس کے لیے یا ایسی آرزو کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کاش کے۔ قرآن مجید میں عموماً اس کے شروع میں یا استعمال ہوا ہے، جس کے ساتھ ترجمہ ہوگا اے کاش کے۔ یا کا ترجمہ اے ہوتا ہے، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ تو یہ ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی آرزو، ایسی خواہش کے لیے جسے پورا کرنا ممکن نہیں ہے، تو ترجمہ اس کا کاش۔ نیز لیتا کے آخر میں یا لگانے کی ضرورت ہو تو اس کے اور یا کے درمیان نون کا اضافہ لگانا ہوتا ہے، یا لیتنی، نون کا اضافہ، تو ترجمہ اس کا یہی ہوگا اے کاش، یا پھر کاش کے۔ یا شروع میں آئے تو اے لگ جائے گا، ورنہ کاش کے۔ آگے ہے لیکن۔ یہ لفظ گزری ہوئی بات کی وضاحت کرتا ہے۔ لیکن یہ لفظ گزری ہوئی بات کی وضاحت کرتا ہے، اور کبھی اس کے نون پر جزم بھی آ جاتی ہے، لیکن، کبھی نون پر جزم بھی آ جاتی ہے، تو ترجمہ اس کا ہوگا لیکن۔ گزری ہوئی بات کی وضاحت کرتا ہے، ترجمہ اس کا ہوگا لیکن۔ جیسے یہ مثالیں ہیں، جب آپ مثالیں پڑھیں گے ایک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لیکن یا لیکن کا ترجمہ لیکن ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ پچھلی جو بات تھی اس کی اس نے وضاحت کر دی ہے۔ ماضی معلوم ہم نے پڑھا ہے، ماضی مجہول پڑھ لیا، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، یہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگلا باب ہمارا چل رہا تھا شرفہ، یعنی فاعل یفعل، یہ صرف صغیر بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس میں غائب کا صیغہ ہو تو اس کے ساتھ بھی مجہول کے ساتھ آئے گا، اور حاضر کا صیغہ ہے تو مجہول کے ساتھ بکا آئے گا۔ باقی ظرف، اللہ اور اسم تفضیل کے ساتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ماضی معلوم جو ہے یہ ہم نے سب کے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ماضی مجہول۔ تو باقیوں کے مجہول آپ نے ایسے پڑھے ہوں گے کہ پہلے حرف کے پہلے صیغے کے بعد تبدیلی ہو جاتی ہے، الف بڑھا دیا، ضریبا بن گیا۔ تیسرا صیغہ جو ہے اس کے بعد پھر تبدیلی ہوگی، ضریبو، پھر چوتھا صیغہ ضریبت۔ اسی طرح ہر ایک کے آخر میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، تا تما تم، تی تما تنا، تو نا، آخر میں تا ساکن میں آ جاتی۔ لیکن شرفہ کا مجہول شریفہ، اس کا صرف پہلا صیغہ ہی آئے گا، شریفہ، 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 کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف پہلا صیغہ ہی 14 صیغوں تک بولا جائے گا، یعنی شریفہ کو بغیر تبدیلی کے 14 مرتبہ بولیں گے۔ جیسے ضربہ، ضربا، ضربو، ہر ایک کو ضربہ کو ہم نے ضربہ، ضربا، ضربو کو 14 مرتبہ بدلا ہے، تو شریفہ جو ہے اس کو ہم نے صرف شریفہ کا 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ضربہ کو ہی 14 مرتبہ پڑھنا ہے، آگے الف نہیں بڑھانا، واو نہیں بڑھانا، تا ساکن نہیں بڑھانا، تا الف تا نہیں بڑھانا، ضربہ، 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 ایسے کرتے جائیں گے
تو بن جائے گا. یہ فارمولا ہم نے لگانا ہے ایک سیگے والا کہ ایک ہی سیگا آخر تک رہے. یہ باب فاعل یفعل یعنی شرف یشرف. تو اس کے مجہول میں ضمیر لگے گی، معلوم کے اندر نہیں لگے گی. تو مجہول اس میں تبدیلی پتہ کیسے چلے گا کہ یہ واحد مذکر کا ہے، تثنیہ مذکر کا ہے، ایک مرد ہے، دو مرد ہیں، سب مرد ہیں، وہ ایک ہے، تو ایک ہے، یا پھر میں ہیں یا پھر ہم ہیں. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا ضمیروں کے ساتھ. پہلا سیگا رہے گا شریفہ بہی. یہ ضمیریں بتائیں گی کہ وہ ایک مرد معزز ہوا یا شریف ہوا. شرفہ کا ترجمہ معزز ہونا، شریف ہونا. ہماری تبدیلی کیا ہوگی؟ پہلا سیگا بہی، دوسرا بہیما، تیسرا بہم، چوتھا مونس کا بہا، مونس دوسرے کا بہیما، بہنہ، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، بینا. یہ تبدیلی ہوگی آخر میں. شریفہ اکیلا شریفہ ہی رہے گا، لیکن ہر ایک کے ساتھ شریفہ بہی، شریفہ بہیما، شریفہ بہم، شریفہ بہا، شریفہ بہیما، شریفہ بہنہ، شریفہ بکا، شریفہ بکما، شریفہ بکم، شریفہ بکی، شریفہ بکما، شریفہ بکنہ، شریفہ شریفہ بنا. تو ترجمے ہوں گے ایسے. اس میں گیا آیا ہے شریفہ. مثال کے طور پہ اس کے آخر میں ہم لگائیں گے بہی، بہیما، بہم، بہا، بہیما، بہنہ. ایسے یہ پوری سرصغیر کریں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی سب کے آپ نے ماضی مجہول بنا کر لانے ہیں. ناصرہ کا نوسیرہ بنانا ہے، زاربہ کا زوریبہ بنانا ہے، عالمہ سامیہ کر لیں، سمیع یا علمہ بنانا ہے، فتح یا منع میں سے کر لیں، منع یا فتح کر لیں. اسی طرح کارما کا کر لیں، یا شرفہ کا شریفہ کر لیں، حاسبہ کا حسیبہ کر لیں.